تو میرے بھائی جب ہاتھ اٹھ گئے تو 16 تاریخ کو جب پولنگ بوتھ جائیں گے، ہاتھ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، پورے بے باکی کے ساتھ پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا انشاءاللہ ہوگا۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ہو چکی۔ کسی کے سینے پر لاٹھی لگی انگریزوں کی، اگر کسی کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا تو کسی نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ گاندھی کے ساتھ ابوالکلام آزاد بھی تھے، تو سبھاش چندر بوس بھی تھے، تو جوہر برادران بھی تھے، نہرو بھی تھے۔ بتائیے آپ، ہم سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کروایا، اور جب سمویدھان بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا، اس سمویدھان میں اس بات کا تو ذکر نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ملک چلے گا۔ جب ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا تو ہمارے بزرگوں نے، جس میں گاندھی، امبیڈکر، آزاد، یہ سب لوگوں نے فیصلہ لیا کہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، نہ بھارت کا مذہب اسلام ہوگا، نہ بھارت کا مذہب ہندوازم ہوگا، نہ بھارت کا مذہب عیسائیت ہوگا، نہ بھارت کا مذہب سکھ ہوگا، نہ بھارت کا مذہب بودھ ہوگا، بودھ مذہب ہوگا، بلکہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ بھارت سب مذہب کو مانے گا، بھارت ان لوگوں کو بھی مانے گا جو مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا۔ موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، کسی ظالم حکومت ہمارے موت کہ وقت کو نہ پہلے لا سکتی نہ بعد میں لا سکتی۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، 2 مرتبہ نہیں کوئی مرے گا اس دنیا میں۔ جب ایک مرتبہ مرنا ہے تو عزت کے ساتھ زندگی گزارو، سوائے اوپر والے کے کسی سے خوف مت کرو۔ اگر تم کا اسد الدین اویسی بھی دکھتا ہے تو اس سے بھی خوف مت کرو، تم اللہ سے ڈرو اور سمویدھان پر تم بھروسہ رکھو، اور لڑو اپنے حق کے لیے، لڑو اپنے حق کے لیے۔ یاد رکھو، راتوں میں اٹھ کر سجدے میں سر گرا کر رونا یہ تقوی کی نشانی ہے، راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھ کر دعائیں کرنا یہ تمہارے اللہ کی خوف کی نشانی ہے۔ مگر یاد رکھو، کملی والے نے یہ بھی سبق دیا کہ دعاؤں کے بعد میدان میں آنا پڑے گا اپنے حق کے حاصل کرنے کے۔ تم سوداگر ہو، میں سوداگر نہیں بن سکتا، نہ کبھی بنوں گا۔ تم نے ہمارا ووٹ حاصل کیا اور بی جے پی سے سودا کیا اور تم مکھیہ منتری بن گئے۔ میری لڑائی مکھیہ منتری بننے کی نہیں ہے، میری لڑائی پردھان منتری بننے کی نہیں ہے، میری لڑائی ان پردھان منتری اور مکھیہ منتریوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی ہے۔ ممکن ہے تو میں نے کہا یقیناً ممکن ہے، تو پھر پیاز جھارکھنڈ میں کیوں نہیں ممکن؟ جھارکھنڈ میں پیاز ہی نہیں ملتی، موڈی ہے تو ممکن ہے۔ تو کونارک ڈیم کا افتتاح رگھوبر داس نے کیا، اور افتتاح کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد وہ ڈیم گر رہا ہے، تو معلوم ہوا، لوگوں نے کہا کیا ہوا، تو کہا کہ چوہوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ اگر آگ کے دریا سے گزرنا ہے تو عقل مند عقل کہے گی کہ مت جا، یہ آگ میں جل جائے گا۔ جو دیوانہ رہے گا وہ بولے گا نہیں، میری دیوانگی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جانا ہے، منزل کو حاصل کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، اب جب تم ووٹ ڈالنے جاؤ گے میری ماں اور بہنوں، اپنے دماغ سے نہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ فیصلہ لے لو، ایک مرتبہ فیصلہ لے لو، اچھا فیصلہ لو، تاکہ آپ کے اس ویدھان سبھا میں ایک صحیح معنوں میں، ایک حقیقی معنوں میں آپ کا چاہنے والا، آپ کی خدمت کرنے والا اقبال کو ایک موقع دے کر اس کو کامیاب کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو الزام جے ایم ایم کے ہیمنت صاحب نے لگایا کہ ہم نے کچھ سودا کیا، ان کا چھوڑیے، دنیا کی کوئی طاقت اسد الدین اویسی کے ایمان کو نہیں خرید سکتی انشاءاللہ۔ کا سب سے غریب علاقہ بہار کا سیمانچل، وہاں پر اختر الایمان ہمارے صدر الیکشن لڑے،
3 लाख वोट अख्तर उल ईमान को मिले, 3,25,000 वोट नीतीश कुमार को मिले और 3,50,000 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले। अब आप सोचिए, अगर अख्तर उल ईमान इलेक्शन नहीं लड़ते तो वो सीट पर भी बीजेपी जेडीयू कामयाब हो जाए। यकीनन मैं आपसे कहने आया हूं कि बीजेपी का मुकाबला करो, बीजेपी को हराइए जरूर, मगर याद रखो डर डर कर जीना ये जिंदगी का नाम नहीं है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि बीजेपी और मोदी अमित शाह से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, ये भारत सबका है, हम इस भारत के बाशिंदे हैं, हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं, हम किसी के रहमो करम पर भारत में जिंदा नहीं है। हम अगर भारत में जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे इसलिए कि अल्लाह हमको जिंदा रखेगा और संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है।